مکمل نبی کریم کی محبت سے ہو رہا ہے تو ہم تو بہت بات کے لوگ ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو صحابہ کرام نبی کریم سے محبت کیا کرتے تھے. محبت کا معنی کیا ہے؟ چونکہ آج کل لفظ محبت نیو جنریشن میں بڑا عام ہے. مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجازی محبت کی بات کر رہا ہوں، عشق ہو گیا، فلاں ہو گیا. محبت کہتے کس کو ہے؟ صحیح، یہ تو سمجھنا چاہیے نا. جی ہاں، محبت جو ہے ریحان بھائی وہ کہا جاتا ہے میلان قلب کو. صحیح، یعنی مجھے آپ سے محبت ہوئی صحیح، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہوگا، میں آپ کو کال کروں گا، آپ کو دیکھوں گا، آپ سے ملوں گا، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. صحیح. اچھا، میلان قلب جب شدت اختیار کر جائے تو وہ عشق وہ ہوتا ہے. عشق ہوتا ہے. اور صحابہ کرام میں جو محبت تھی وہ عشقیہ محبت تھی، اللہ، فنائیت والی اللہ، محبت تھی کہ سب کچھ سرکار کے قدموں پر قربان تھا. دیکھیں نا، انہوں نے کنبہ چھوڑا، انہوں نے قبیلہ چھوڑا، انہوں نے جائیداد چھوڑی، انہوں نے اپنا شہر چھوڑا. مکہ میں رہا کرتے تھے جو مہاجرین صحابہ ہیں، بالکل، اور سرکار کی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے. تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں آج کہ اس محبت کا اثر کیا ہے. اس محبت کا اثر یہ ہے کہ جو محب سچا ہوگا یہ محبت اسے قیامت تک مرنے ہی نہیں دیتی. اللہ، واہ واہ واہ، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ جیتا رہتا ہے. واہ اب دیکھیں واہ، بڑے بڑے بادشاہ آئے، کوئی نام لینے والا نہیں، ہاں، لیکن سرکار کے غلام، سرکار کے عاشق اویس تھے قرن کے اندر. واہ، ہر مسلمان کی زبان پر آپ کا نام ہے واہ، اویس قرنی. واہ 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 واہ. حضرت بلال حبشی، اور اس کے علاوہ چاہے وہ مولانا جامی ہوں، چاہے وہ شیخ سعدی ہوں، چاہے وہ مولانا روم ہوں، یہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں یہ سب سچے عاشق اور سچے محب ہوا کرتے تھے. صحیح. تو اس لیے نبی کریم کی محبت کو مضبوطی سے تھامیں، اور جو محبت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. میں یہاں پہ ایک خوبصورت بات آپ کو بتاؤں. آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے لیکن اس میں ایک نکتہ ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اللہ کی بارگاہ میں کہہ دوں. جبریل نے عرض کی تھی جی ایک حاجت ہے. اور وہ حاجت کیا تھی؟ کہ آپ کی امت پلے صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ اس پر گزر کے چلی جائے. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بحث کی گئی ہے کہ جبریل نے اس حاجت کا اظہار کیوں کیا. چونکہ حاجت تو اللہ سے کہنی ہے اور جبریل کا اللہ سے کوئی ایک خاص تعلق ہے، تو کوئی ایسی بات کہتے کہ جو جبریل اور اللہ کے درمیان ہوتی. جبریل نے ایسی بات کہی کہ جو جبریل اور اللہ کے درمیان نہیں بلکہ اللہ اور امت کے درمیان ہے. کیا وجہ ہے؟ تو محققین نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جبریل جانتے ہیں کہ اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے. صحیح. اللہ خوش کیسے ہوگا؟ جب مصطفیٰ خوش ہوگا. اللہ، اور مصطفیٰ کریم خوش کیسے ہوں گے؟ جب امت کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو گویا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جبریل امین نے امت کی آسانی مانگی کہ آقا میری چاہت یہ ہے کہ آپ کی امت کے قدموں کے نیچے میں اپنے پر بچھاؤں اور آپ کی امت ان پروں پر گزر کے جائے. کیا ہوگا اس سے؟ آقا خوش ہوں گے. آقا خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ خدا خوش ہوگا. اس لیے جبریل نے اس خواہش کا اظہار کیا. لیکن جو عاشق ہوتا ہے تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کا احسان کیوں اٹھاؤں. اور عاشق ہو اعلیٰ حضرت جیسا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا، کہ جن کو میں جب پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں بجز اللہ کے فضل کے یہ کچھ اور ہے ہی نہیں ہے، بندے کی طاقت ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں. وہ چاہتے ہیں مجھے شرف ملے، وہ پر بچھائیں، انہیں شرف مل جائے. لیکن آقا گزارنا آپ نے ہے ہمیں، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. تو یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی عظمت و شان ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ عشق رسول ایک ایسا کرم ہے، ایک ایسا فضل ہے کہ جس پر یہ کرم اور جس پر یہ فضل ہو جاتا ہے وہ جسمن یہاں بیٹھا ہو، کہاں بیٹھا ہو، وہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ روضہ رسول پہ حاضر ہوتی ہے. وہ ہر وقت کیفیت ایک، آپ اکثر کہتے ہیں نا میری حاضری لگوا، میں حاضری لگا دوں. نعت خواں حضرات اکثر کہتے ہیں میری حاضری لگوا دیں. ایک ہوتا ہے حاضری،
اور ایک ہوتی ہے حضوری. اللہ ٹھیک ہے. اللہ. تو ہمارے جو صوفیاء ہیں اہل دل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حاضری والے نہ بنو حضوری والے بنو, واہ 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 چونکہ حاضری جسم سے ہوتی ہے اور حضوری دل سے ہوتی ہے. واہ. یا یوں کہہ لیجئے کہ حاضری جسم سے ہوتی ہے اور حضوری روح سے ہوتی ہے. اللہ اللہ. تو جسم کہیں پر بھی ہو. مفتی احمد خان نعیمی کے بارے میں پڑھا تھا, ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو محبوب آپ کے در پر آ جائے. اب مفتی احمد خان کہتے ہیں کہ ایک غریب شخص ہے, اس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. اب جاؤکا پہ وہ عمل کیسے کرے, اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, وہ دربار رسالت میں کیسے جائے. تو مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہاں پر یوں فرمایا گیا کہ جاؤکا وہ آپ کے دربار میں آ جائے. تو آپ کا دربار صرف مدینے میں تھوڑی ہے, ساری کائنات آپ کا دربار ہے. وہ جہاں پر بیٹھا ہو اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں متصور کرے, ہم سرکار سے دور ہیں, سرکار ہم سے دور نہیں. تو وہ گویا کہ روحانی طور پر دربار مصطفیٰ میں آ گیا, اور جب دربار مصطفیٰ میں آ کر اس نے بخشش کو طلب کیا تو اللہ نے بخش دیا. قرآن میں فرمایا نا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بعض لوگ بلا وجہ بحث کرتے ہیں کہ بخشنا تو اللہ سے, اللہ نے ہے, مانگنا تو اللہ سے چاہیے, آپ وسیلے کی بات کیوں کرتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بخشنا تو اللہ نے ہے, لیکن اللہ جاؤ کا کیوں فرما رہا ہے. ورنہ تو اللہ فرماتا بھائی تم استغفار کرو میں بخش دوں گا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ بخشوں گا تب جب جاؤ کا پہ عمل کرو گے. بخشنا میں نے ہے لیکن بخشوں گا تب جب در مصطفیٰ کریم پہ آؤ گے. گویا کہ یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر دیا. صاحب اس پر ایک سوال بھی میں ناظرین کی طرف سے میں کر رہا ہوں, میرے بھی دل میں ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضور دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤ. اب جس سے آپ نے جواب تو دے دیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور وضاحت ہو جائے اس کی کہ دربار رسالت تو مدینے میں ہے, یعنی مدینے میں حضور کا روضہ ہے, دربار ہے بظاہر, لیکن اب کوئی کراچی میں ہے, کوئی پاکستان میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی کینیڈا میں ہے, کوئی یورپ میں ہے. تو اب وہ یا مثال کے طور پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہیں کہ وہ حضور کے دربار میں جائیں, وہاں پہنچیں اور یہ اس آیت پر عمل ہو اس طرح. تو کیا اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ کوئی کہیں سے بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے دربار میں, یا اپنے گناہوں کی معافی وہیں کھڑے کھڑے اپنے گھر سے ہی مانگ سکتا ہے؟ بالکل مانگ سکتا ہے, چونکہ اکثریت جسمن نہیں جا پاتی. جی ہاں. اب ہمارے یہاں مثال کے طور پر 22 کروڑ ہیں, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کتنے لوگ جاتے ہیں. اور اکثر جو عاشق غریب ہوتے ہیں تو وہ تو بیچارے ساری عمر تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے. تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دور ہیں, آقا دور نہیں. وہ فرمایا نا غالباً کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے آپ پکاریں, اس کے لیے ایک وظیفہ ہے صوفیہ کے یہاں بڑا مجرب درود پاک ہے, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کثرت سے جو یہ درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو سرکار اپنے پاس بلاتے ہیں, اور اپنے پاس بلانے کے اسباب بھی اپنے خزانے سے عطا فرماتے ہیں. پھر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کہاں سے ٹکٹ ملا, کہاں سے میرا ویزا لگا, کیسے میرا پاسپورٹ بنا, اور وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری, آپ اس بات کو بخوبی شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پیسوں سے نہیں ہے. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے. اور ایسے کئی ہیں جن کے پاس سارے اسباب ہیں لیکن انہیں سرکار نہیں بلاتے. مفتی صاحب وہاں مدینے میں آپ کو بھی ملتے ہوں گے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, چلیں کہہ دیتا ہوں. میں پہلی بار جب میری حاضری ہوئی مدینۃ المنورہ, اب آپ جانتے ہیں کہ میں بھی سنا دوں گا اپنی پہلی بات. پہلی حاضری بڑی قیمتی ہوتی ہے نا, کیونکہ پہلی بار آپ جاتے ہیں تو کیفیت بھی الگ ہوتی ہے اور ایک الگ ذوق ہوتا ہے. اب ہمارا ایک طریقہ کار تھا, وہاں پہ کیسے لوگ آتے ہیں آپ نے کہا, اس پر میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں. تو میں صبح 2 بجے 2:30 بجے کی ٹائمنگ تھی سرکار کی بارگاہ میں, رات کو جا کے بیٹھ جاتے تھے, پھر فجر تک بیٹھے رہتے تھے. میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, سردیوں کے دن تھے. اسی اثنا میں کچھ لکھ رہا تھا, زندگی میں پہلی بار لکھ رہا تھا, اور اس کا مقطع رکا ہوا تھا, اور کوئی میرے خیال میں 1-1.5 گھنٹہ لگا تھا, پورا کلام ہو گیا, مقطع نہیں آ رہا. ایک بابا آئے میرے پاس, بابا آئے, سخت سردی ہے, انہوں نے انر پہنا ہوا تھا گویا کہ, اور دھوتی باندھی ہوئی تھی, اور چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا, بارش. انہوں نے آ کے مجھے کہا بیٹے فجر کی نماز کا وقت ہے, عشاء کی نماز کا وقت ہے. میں نے کہا جی بالکل ہے. کہا رات میں زوال کا ٹائم نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نہیں, رات میں زوال کا ٹائم نہیں ہوتا, میں نے بھی عشاء پڑھنی ہے. تو کہنے لگے جماعت کرا لیں. تو میں نے کہا کرا لیتے ہیں, لیکن بیٹھے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں.
وہ بیٹھ گئے. اچھا وہ اشعار وہ میں نے جو لکھا تھا وہ میں نے انہیں سنائے. میں واللہ العظیم آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب میں سنا رہا تھا تو جس طرح دونوں پاؤں اتحیات میں پیچھے کی طرف نکال کے بیٹھتے ہیں نا، یوں میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ میں خواب کی بات نہیں بتا رہا. جی جی ان فیکٹ میرے پاؤں پر اتنے موٹے موٹے قطرات آ کر گر رہے ہیں. تو میں نے یوں دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے گر رہا ہے. میں سمجھا بارش ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. میں نے یوں دیکھا تو پانی گر رہے ہیں. یوں سر اٹھا کے دیکھا تو وہ بزرگ رو رہے تھے. اللہ. اور میں نے آج تک ویسے روتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا. یعنی اتنے موٹے موٹے آنسو، جو کہتے ہیں نا لڑی بن جانا، وہ کیفیت تھی اور آنسو بہ رہے تھے. اللہ. اب آپ سوچئے کیا کیفیت ہوگی. سامنے گنبد خضرا ہے اور ان کے جسم سے ایک ایسی نورانیت پھوٹ رہی تھی کہ جیسے کوئی خضری بزرگ ہو. کیا بات، کیا بات. آپ یقین کیجئے کہ میں جہاں پہ رکا ہوا تھا نا مقطع پہ، اس مقطع پہ پہنچا اور فی البدی وہ مقطع آیا کہ میری آنکھوں میں موتی ہے یہ وہ، جی اسی بہار کے اوپر، کہ نہیں ہے کہیں ان کا ثانی، واہ یہ بہے ہیں درے مصطفیٰ پر، ان میں ہے آب کوثر کا پانی. پانی. واہ واہ. میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ آپ کے لیے لکھا ہے. بڑے خوش ہوئے. کیفیات بھی تھی. کیفیات بھی تھی. نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب 2 سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ جانے لگے. مجھے محسوس ہو گیا. میں نے بڑی تیزی سے 2 سنتیں مکمل کیں اور دور تک دیکھا. آپ دیکھتے ہیں کہ رات کے ٹائم پہ جنت البقیع تک رش نہیں ہوتی تو بندہ نظر آ جاتا ہے. واللہ العظیم وہ مجھے نظر نہیں آیا. اللہ. اور میں اس پورے سفر میں انہیں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں مجھے نظر آ جائیں گے، دوبارہ نظر نہیں آئے. تو یہ کیفیت والے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سرکار بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ جسم اپنے شہر میں ہے اور وہ جس میں مثالی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے. تو اس لیے طلب سچی رکھیں. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ سرکار ضرور کرم فرمائیں گے. انشاءاللہ. ناظرین، ریحان رمضان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمیں کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال پیش کرنا چاہیں. آج کچھ ہمارا جو ہے وہ وائی فائی کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے. نیٹ تھوڑا سا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، دوبارہ سے کنیکٹ ہو گیا ہے موبائل میں. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ٹیکنیکل پرابلمس ہوتی رہتی ہیں. آج کل کراچی میں تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں نیٹ کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہمیں محمد ابرار حسین صاحب جو ہیں ہمارے بہت پیارے ثنا خاں کراچی کے، مستقل ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مفتی صاحب جواب فرما رہے ہیں کہ معیاری پروگرام اور بہترین موضوع کا انتخاب. ماشاءاللہ، بہت شکریہ ابرار بھائی. اسی طرح ہمیں آپ اپنی فیڈ بیک دیتے رہا کریں. اور ہمیں معین احمد کہتے ہیں مائی کویسچن، حزب البحر شریف کیا ہے؟ یہ سوال مفتی صاحب سے شامل کریں گے انشاءاللہ. اور دیگر لوگ، مراد بھائی ہمارے جو ہیں وہ افریقہ سے، ملاوی سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور سیدہ ایمن ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ آپ سب کی محبتوں کا. میں ایک کلام شامل کر لیتا ہوں. ہمارے ناظرین کچھ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں، کل بھی نہیں ہو سکا، 2-3 شعر میں شامل کر رہا ہوں.